الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين صدق اللہ العظیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ذکر چل رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتدا میں خفیہ طور پر لوگوں کو اسلام کی دعوت و تبلیغ دیتے رہے۔ تقریباً 3 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی خفیہ دعوت و تبلیغ دی۔ 3 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلانیہ دعوت و تبلیغ کا حکم ہوا۔ اس وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چرچا مکہ مکرمہ اور ارد گرد کے جو علاقے تھے ان میں پھیل چکا تھا۔ ہر کسی کو معلوم ہو چکا تھا کہ یہاں پہ ایک شخص محمد ہے اور وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، اور آئے روز کوئی عورت کوئی مرد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں میں شامل ہو رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم دیا گیا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں اور ان کو دعوت دیں، تاکہ ان میں سے کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ آپ نے ہمیں دین کی دعوت نہیں دی، آپ نے ہمیں دین کی طرف نہیں بلایا۔ پھر رشتہ داروں میں سے کوئی ساتھی بن جائے تو انسان کو اور زیادہ اعتماد حاصل ہو جاتا ہے، مزید انسان کو تقویت مل جاتی ہے۔ تو جب سورہ شعراء کی یہ آیات نازل ہوئیں، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں اور آپ کے ساتھ جو ایمان والے چلیں ان کے ساتھ آپ تواضع کے ساتھ پیش آئیں، اور اگر کوئی شخص تمہاری نافرمانی کرے تو اسے کہہ دیں کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے میرا تعلق نہیں۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد مطلب کو جمع کرو اور ان کے لیے کھانے کا انتظام کرو۔ کھانے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 1 صاع غلہ گندم، یہ تقریباً 3.5 کلو گندم کہہ لیں تو اس کا آٹا، اور 1 پیالہ دودھ اور بکری کی 1 دستی کے گوشت کا انتظام کرو۔ بکری کی 1 دستی میں کتنا گوشت ہو سکتا ہے، اور یہ 3.5 کلو گندم کا آٹا کتنا بنے گا اور اس کی روٹیاں کتنی بنیں گی۔ آپ خواتین ہیں، آپ کی فیلڈ کا یہ مسئلہ ہے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس سے کتنی روٹیاں، کتنا کھانا تیار ہوگا اور کتنے افراد اسے کھا سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انتظام کیا، اور جو عبد المطلب کی اولاد تھی انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھانے کی دعوت کے لیے بلایا۔ 40 کے قریب افراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے اس دعوت میں شریک ہوئے، جن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور ابو لہب یہ شامل تھے۔ اب دیکھا جائے تو یہ 1-2 آدمیوں کا کھانا ہے، لیکن یہ جو 40 افراد وہاں دعوت میں موجود تھے ان سب کو یہ کھانا پورا ہو گیا، اور پھر کچھ کھانا بچ بھی گیا۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو ابو لہب بولا، لوگو اٹھو
محمد نے تو آج تمہارے کھانے پر جادو کر دیا ہے، ایسا جادو تو کبھی دیکھا ہی نہیں۔ یہ کہہ کر ابو لہب اٹھ گیا اور اس کے ساتھ ساتھ باقی افراد بھی اٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کی دعوت دینا چاہتے تھے، لوگوں کے اٹھنے کی وجہ سے دین کی دعوت دینے کا موقع ہی نہیں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرے دن پھر اسی طرح دعوت کا حکم دیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق دوسرے دن بھی کھانا تیار کیا۔ جب سب لوگ جمع ہوئے، کھانے سے فارغ ہوئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ دیکھو، جو دعوت میں نے تمہارے سامنے پیش کی ہے، کسی شخص نے بھی اس سے بہتر دعوت اپنی قوم کے سامنے پیش نہیں کی۔ میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی خبر لے کے آیا ہوں، اس دعوت کو قبول کرو۔ بہرحال اس طرح یہ دعوت بھی ختم ہو گئی اور لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم دیا گیا، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، کہ آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اسے علی الاعلان صاف صاف سنا دیجئے اور مشرکوں کی پرواہ نہ کیجئے۔ اس آیت کے نزول کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز سے سب کو پکارا۔ عرب میں یہ طریقہ تھا کہ اس طرح کسی کو جمع کرنا مقصود ہوتا تھا ایمرجنسی میں، تو یہ الفاظ کہا کرتے تھے، یا صباحاہ، یا صباحاہ، ہائے صبح کا خطرہ، ہائے صبح کا خطرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بلند آواز سے یہی الفاظ پکارے، یا صباحاہ، یا صباحاہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ نعرہ لگایا تو سنتے ہی سب لوگ تیزی سے صفا پہاڑی کے پاس جمع ہو گئے، ان میں ابو لہب بھی تھا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے بتاؤ، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو کیا تم کو یقین آئے گا؟ سب نے بیک زبان کہا، ہاں، کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سے سچ بولتے دیکھا ہے، ہم نے آپ پر کبھی جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایک سخت عذاب سے پہلے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ میری اور تمہاری مثال ایسے ہی ہے جیسے کسی آدمی نے دشمن کو دیکھا، پھر اس نے کسی اونچی جگہ چڑھ کر اپنے خاندان والوں پر نظر ڈالی تو اسے اندیشہ ہوا کہ دشمن اس سے بھی پہلے پہنچ جائے گا، لہذا اس نے وہیں سے پکارنا شروع کر دیا، یا صباحاہ، یا صباحاہ، اے قریش کے لوگوں، اپنے آپ کو اللہ سے خرید لو، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، میں تمہارے نفع و نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتا، نہ تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے کچھ کام آ سکتا ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے جو مختلف خاندان تھے، خاندانوں کے جو نام تھے، ان کے ذریعے ان خاندان کے افراد کو مخاطب کیا، اے بنو کعب، اے بنو مرہ، اے بنو قصی، اے عبد مناف کی اولاد، اے عبد شمس کی اولاد، اے ہاشم کی اولاد، اے عبد المطلب کی اولاد، اے عباس، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، کیونکہ میں تمہارے نفع و نقصان کا مالک نہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو مخاطب کیا، اے فاطمہ، میرے مال میں سے جو چاہو مانگ لو، مگر میں تمہیں اللہ سے بچانے کا کچھ اختیار نہیں رکھتا، تم سب لا الہ الا اللہ کے قائل ہو جاؤ، ورنہ تم پر شدید عذاب نازل ہوگا۔ یہ سن کر سب لوگ، جن میں
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ابو لہب بھی شامل تھا۔ سخت غصے ہوئے اور واپس چلے گئے۔ ابو جہل نے گستاخی کی، غصے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارنے کے لیے پتھر اٹھایا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارا، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ زخمی بھی ہوئے، اور کہنے لگا تب بن لکا، تیرے لیے ہلاکت ہو، نعوذ باللہ، الہذا جماعتنا، کیا تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا؟ ابو لہب کی جانب سے یہ تکلیف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت رنجیدہ ہوئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی و تشفی کے لیے سورۃ اللہب نازل فرمائی۔ ابو لہب کی بیوی اروا یہ ام جمیل کی کنیت سے مشہور تھی۔ اس موقع پر وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلی، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبہ کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ نہ سکی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اس طرح علی الاعلان لوگوں کو تبلیغ کی تو اب گلی گلی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعوت کا، اس تبلیغ کا چرچا ہونے لگا۔ ابو لہب یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی تھا، جیسے دوسرے مشرکین مکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ ابو لہب بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کرنے کا کوئی موقع نہیں جانے دیتا تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چونکہ پڑوسی تھا اس لیے، اور پھر چچا بھی تھا رشتے میں، تو یہ آتے جاتے گند اٹھا کے لاتا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے کے باہر پھینک دیتا۔ اسی طرح ابو لہب کی بیوی ام جمیل یہ جنگل سے کانٹوں والی لکڑیاں اٹھا کے لاتی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس راستے سے اپنے گھر کی طرف آتے تھے اس راستے میں ڈال دیا کرتی تھی تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان باتوں کو برداشت کرتے۔ کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونچی آواز میں کہہ بھی دیتے کہ کیا پڑوسی ایسے ہوتے ہیں، لیکن عام طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف سے جو تکالیف پہنچتی تھی انہیں برداشت کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف احادیث میں پڑوسی کے بہت زیادہ حقوق بیان فرمائے ہیں۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے حضرت جبریل علیہ السلام نے پڑوسی کے اتنے حقوق بیان کیے، مجھے اندیشہ ہوا، میں ڈر گیا کہ کہیں پڑوسی کو وارث قرار نہ دے دیا جائے۔ تو دین اسلام میں پڑوسی کے بہت زیادہ حقوق ہیں، بہت زیادہ اہمیت ہے۔ آج ہم دیکھ لیں ہم پڑوسیوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ موجودہ جو زمانہ ہے ہر شخص کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، پڑوسیوں کے ساتھ تعاون، تو اب یہ پرانی باتیں ہو گئی ہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ پڑوسیوں کو تکلیف پہنچانا یہ عام سی بات ہو کر رہ گئی ہے، اور ایسے ایسے طریقوں سے پڑوسیوں کو تنگ کیا جاتا ہے، اپنا گند پڑوسیوں کی طرف ڈال دیا جاتا ہے، پڑوسیوں کی چھت پہ ڈال دیتے ہیں، پڑوسیوں کے گھر کے سامنے ڈال دیتے ہیں، اور اپنے حصے کی ہم نے صفائی کرنی اپنے گھر کے سامنے، اب تو وہ بھی نہیں کرتے، وہ بھی باہر جمع دار آ کے کرتا ہے۔ تو اب یہ دیکھ لیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا طرز عمل ہے یا ابو لہب والا طرز عمل ہے۔ ہمیں پڑوسیوں سے جتنی بھی تکلیف ہو، جتنی بھی پریشانی ہو، اسے برداشت کرنا چاہیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو طرز عمل ہے اسے اختیار کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی رشتہ دار بھی تھا اور کافر تھا، اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ساتھ کوئی غلط حرکت نہیں کی، اس کی
جو تکلیف دینے والی چیزیں تھیں انہیں برداشت کیا ہے، تو ہمیں بھی ہمارے ارد گرد رہنے والے جو ہمارے پڑوسی ہیں وہ تو مسلمان ہیں، تو ہمیں بھی اپنے جو پڑوسی ہیں ان کی طرف سے پہنچنے والی تکالیف پر صبر کرنا ہے، ان کو برداشت کرنا ہے، اور ان کا برا جواب نہیں دینا، ان کو اچھا جواب دینا ہے، کیونکہ وہ مسلمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ اگر وہ غلطی کر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بھی غلطی کریں۔ بہرحال حضور یہ ابو لہب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چونکہ بہت زیادہ تکالیف پہنچائی تھی، تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس موقع پر، جب ابھی غزوہ بدر کا تصور بھی نہیں تھا اور چند مسلمان تھے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ آیات نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کی دولت اور اس نے جو کمائی کی تھی وہ اس کے کچھ کام نہیں آئی، سیصلا نارا ذات لہب، وہ عن قریب بھڑکتے شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا، وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی، حمالۃ الحطب، جو سر پر لکڑیاں لاد کر لاتی ہے، فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں ایک خوب بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ اب یہاں پہ دیکھیں اس کا نام ہے ابو لہب۔ لہب اصل میں کہتے ہیں شعلہ، جیسے ہمارے ہاں آگ ہوتی ہے، آگ کی ایک لپٹ اوپر کو جا رہی ہوتی ہے، تو اس طرح جو ابو لہب تھا وہ بھی صاف سفید رنگ والا تھا، خوبصورت اس کا چہرہ تھا، تو اس لیے لوگ اس کو ابو لہب کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بالکل وہی لفظ، اس کے نام والا جو لفظ ہے اس کو اس کے حقیقی معنی میں استعمال کیا، ذات لہب، کہ شعلوں والی آگ میں اسے داخل کیا جائے گا۔ اس سے کون سی آگ مراد ہے؟ دوزخ والی آگ مراد ہے۔ ابو لہب کی جو بیوی تھی ام جمیل، یہ کنجوس بہت تھے ابو لہب، میاں بیوی دونوں، مالدار تھا، سردار تھا، اس کے باوجود ابو لہب کی جو بیوی تھی وہ جنگل سے جا کے خود لکڑیاں اکٹھی کر کے لے کے انہیں گٹھری بنا کے لے کے آیا کرتی تھی، اور لکڑیاں اٹھانے کا اس کا طریقہ یہ تھا کہ لکڑیوں کی گٹھری باندھی اور اسے ایک رسی اپنے گلے میں ڈالی، اور اس رسی کے ذریعے اپنی کمر پہ ان لکڑیوں کو لٹکا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کیفیت کی یہاں پہ منظر کشی کی ہے قرآن کریم میں، حمالۃ الحطب، جو سر پر لکڑیاں لاد کر لاتی ہے، فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں ایک بٹی ہوئی رسی ہے۔ یہ ابو لہب اور اس کے خاندان کا انجام کیا ہوا یہ بھی سن لیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہجرت حبشہ کروائی، پھر ہجرت مدینہ منورہ ہوئی، اور اس کے بعد غزوہ بدر پیش آیا۔ غزوہ بدر میں مسلمان تھے صرف 313 لڑنے والے، اور کفار تھے 1000۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور کفار کے 70 افراد مارے گئے، 70 افراد قیدی ہوئے۔ ابو لہب وہاں سے بچ کے آ گیا مدینہ، مکہ مکرمہ۔ مکہ مکرمہ یہ آیا تو اس نے ایک مسلمان کے غلام کو مارنے کی کوشش کی، اس مسلمان نے ایک لکڑی اٹھا کے بدلے کے طور پر ابو لہب کو ماری، جو ظاہر ہے لکڑی سے کتنی کی سزا تکلیف ہو سکتی ہے، اس کے جسم میں لگی، لیکن اس لکڑی کے لگنے سے اسے ایک بیماری لاحق ہو گئی۔ اس بیماری کا نام تھا عدسہ، اور یہ بیماری ایسی تھی جسے متعدی بیماری کہا جاتا ہے، جیسے ہمارے ہاں ابھی پیچھے کورونا ہوا نا، وہ اس قسم کی بیماری تھی کہ ایک آدمی سے دوسرے کو لگتی تھی، پھر تیسرے کو، پھر چوتھے آدمی کو بیماری لگ جاتی تھی۔ ابو لہب کو جب وہ بیماری لگی تو اس کے گھر والے، اس کے لڑکے، کئی لڑکے تھے اس کے، یہ سب کے سب اس سے کو چھوڑ کر دور ہو گئے، اور یہ حتیٰ کہ اس کو کھانے پینے کی چیزیں بھی وہ نہیں دیتے تھے۔ اسی کیفیت میں اس کا جسم سڑنے لگا، گلنے لگا، اور انہوں نے اسے ایک گھر میں اکیلا چھوڑ دیا۔ کئی دن یہ اکیلا رہا، اور وہیں پہ پھر اس کی موت آ گئی، اور پھر انہوں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، اس کے گھر والوں نے اس کو، ایسی عبرتناک موت ہوئی۔ مزدوروں کو لگایا، اور مزدوروں نے بھی ہاتھ نہیں لگایا اس کے جسم پہ، بلکہ دور دور سے لکڑیوں کی مدد سے یا اور چیزوں کی مدد سے ایک گڑھا کھود کے اس کو اس میں ڈال دیا۔
اور دفن کر دیا۔ تو یہ عبرتناک موت ہوئی ابو لہب کی، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دینے میں آگے آگے ہوتا تھا۔ اس کی جو بیوی تھی اس کا انجام کیا ہوا؟ اس کی بیوی کا انجام یہ ہوا کہ وہ جس رسی کو اپنے گلے میں ڈال کے لکڑیاں اٹھایا کرتی تھی نا، وہی رسی اس کی گردن میں موت کا پھندا بن گئی، اور اسی رسی سے اس کا گلا گھٹا اور وہ مر گئی۔ ان دونوں کو اسلام کی توفیق نہیں ہوئی۔ ابو لہب نے اپنی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو بہت ساری تکالیف پہنچائی تھی، ان میں سے ایک تکلیف یہ بھی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبل از اسلام اپنی دو بیٹیوں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح ان کی نابالغی کی کیفیت میں ابو لہب کے دو بیٹوں سے کر دیا تھا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا نکاح عتبہ سے ہوا تھا، اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح عتیبہ سے ہوا تھا۔ جب مشرکین مکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کرنے پہ آئے، تکالیف دینے پہ آئے، تو انہی تکالیف میں سے ایک تکلیف انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دلوائی جائے۔ اس کے لیے انہوں نے ابو لہب کو اپنے ساتھ لیا، اور پہلے تو عتبہ کے پاس گئے، ابو لہب کے بیٹے عتبہ کے پاس، اس سے کہا کہ تم مکہ کی جس عورت سے کہتے ہو نا ہم تمہاری اس سے شادی کر دیتے، لیکن محمد کی بیٹی کو طلاق دو۔ اس نے کہا تم میری سعید بن عاص جو کافروں کا سردار تھا اس کی بیٹی سے شادی کروا دو، تمہیں طلاق دے دیتا ہوں۔ انہوں نے اس کی شادی کروا دی، تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کو طلاق دے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ساتھ حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی اور مدینہ منورہ کی طرف بھی ہجرت کی۔ پھر مدینہ منورہ میں سن 2 ہجری یا سن 3 ہجری میں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا۔ جب کفار مکہ نے ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کو طلاق دلوائی، تو وہ ابو لہب کے ساتھ اس کے بیٹے عتیبہ کے پاس گئے، اور عتیبہ سے کہنے لگے کہ تم جس خاتون سے کہتے ہو اس سے ہم تمہاری شادی کرواتے ہیں، تم محمد کی بیٹی کو طلاق دے دو۔ تو عتیبہ نے ان کے کہنے میں آ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو طلاق دے دی۔ صرف طلاق ہی نہیں دی، کفار کے مشرکین کے اکسانے پر عتیبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی پر اتر آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تم نے اپنے باپ دادوں کا دین چھوڑ دیا ہے، اس لیے میں نے تمہاری بیٹی کو چھوڑ دیا ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس پکڑا اور اسے پھاڑ دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پہ تھوکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عتیبہ کی اس کمینگی پر فرمایا اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے۔ اب ذرا غور کرنے کا مقام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بد دعا دی۔ عتیبہ جب واپس اپنے گھر پہنچا تو ابو لہب نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ تو نے محمد سے کیا کہا اور محمد نے کیا کہا۔ عتیبہ نے اسے ساری بات بتائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا سن کر ابو لہب پریشان ہو گیا اور کہنے لگا محمد کی بد دعا سن کر مجھے تیری طرف سے فکر ہو گئی ہے۔ عتیبہ یہ سن کر اس قدر گھبرایا کہ تھر تھر کانپنے لگا۔ اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہے
لیکن ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین بھی ہے، تو ایسے یقین کا کیا فائدہ تم اس کی بات نہیں مان رہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی مانگتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے غلامی اختیار کرتے، لیکن یہ جو ضد ہے، ہٹ دھرمی ہے، حسد ہے، یہ انسان کو لے ڈوبتا ہے۔ آج ہمارے کتنے مسلمان اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس بیماری میں مبتلا ہیں، صرف اور صرف ضد کی وجہ سے، انا کی وجہ سے، شریکہ بازی کی وجہ سے کیسے کیسے غلط کام ہم کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ اسلام نے یہ ساری چیزیں منع کی ہیں۔ تو ابو لہب سمجھتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح کہہ رہے ہیں، اور تنہائی میں چھپ چھپ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت بھی سننے کے لیے جایا کرتا تھا، لیکن ضد کی وجہ سے کہ اس کا تو باپ بھی نہیں ہے اور یہ نبی بن گیا، پیسے بھی اس کے پاس نہیں ہیں، یہ نبی بن گیا، نبوت ہمیں کیوں نہیں ملی، اس قسم کی چیزوں کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوئے۔ اب ابو لہب کو اپنے لڑکے کی فکر پڑ گئی، ہر وقت اپنے لڑکے کو اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ ایک دفعہ ابو لہب تجارتی قافلے کے ساتھ شام کی طرف جانے لگا تو اپنے اس بیٹے عتیبہ کو ساتھ لے لیا تاکہ میں اس کی نگرانی کر سکوں، اس کی حفاظت کر سکوں، اس کا خیال رکھ سکوں۔ قافلہ جب روانہ ہوا تو رات کے وقت انہوں نے ایک جگہ پہ قیام کیا۔ جہاں انہوں نے قیام کیا وہاں ایک راہب کی خانقاہ تھی۔ راہب نے قافلہ دیکھا، عیسائی عالم، اس نے قافلہ دیکھا تو وہ قافلے والوں کے پاس آیا اور ان سے کہنے لگا اس جگہ جنگلی درندے بہت زیادہ رہتے ہیں، اس لیے یہاں پہ اچھی طرح دیکھ بھال کے رہنا۔ ابو لہب نے اپنے ساتھیوں سے کہا مجھے اپنے اس لڑکے کے بارے میں بہت زیادہ فکر ہے، کیونکہ محمد نے اس کو بد دعا دی ہوئی ہے، اس لیے آپ سب میرے ساتھ اس کی حفاظت کریں۔ سب لوگوں نے اسے یقین دلایا کہ ہم پوری طرح اس کی حفاظت کریں گے۔ پھر انہوں نے قافلے کا سارا سامان اکٹھا کر کے ایک جگہ پہ رکھ دیا اور اس کا ٹیلا سا بنا دیا اور سارے سامان کے اوپر عتیبہ کو سلا دیا، اور باقی قافلے والے اس سامان کے ارد گرد دائیں بائیں سو گئے۔ رات کا ابھی ابتدائی وقت تھا کہ کوئی درندہ آیا، بعض روایات میں لکھا ہے کہ شیر آیا، اس نے تمام قافلے والوں کے منہ سونگنے شروع کیے، منہ سونگ کے اس نے کسی کو کچھ نہیں کہا۔ پھر اس کو عتیبہ نہیں ملا تو وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا، چاروں طرف دیکھنے لگا، تو اسے نظر آیا کہ ایک شخص اوپر لیٹا ہوا ہے۔ یہ دیکھتے ہی وہ درندہ اچھلا اور سامان کے ڈھیر پہ پہنچ گیا۔ یہاں اس نے عتیبہ کا چہرہ سونگا، پہلے بھی باقیوں کے چہرے سونگ چکا تھا، تو عتیبہ جاگ گیا۔ اس نے آنکھ کھول کر دیکھا کہ ایک شیر اس کے چہرے کے قریب ہے، تو وہ ڈر کے مارے چیخنے لگا، جس سے باقی سب لوگ بھی چکنا ہو گئے۔ اس شیر نے فوراً ہی اس کے جسم کو پھاڑ ڈالا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ تو یہ ابو لہب نے اپنے بیٹے کا یہ انجام اپنی آنکھوں سے دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا کا انجام۔ بہت رویا دھویا، لیکن اس کی بدبختی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا کہ وہ ایسی کھلی کھلی نشانیاں دیکھ کر بھی اپنی ضد پر اڑا رہا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی نہیں مانگی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لایا۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعوت تھی وہ دن بدن مکہ مکرمہ اور مکہ مکرمہ سے نکل کر ارد گرد کے جو علاقے تھے ان میں پھیلتی رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی کوئی بازار آتا، کوئی تقریب کسی جگہ پہ ہوتی، لوگوں کے جمع ہونے کا کوئی موقع ہوتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچ جاتے اور علل اعلان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو دین کی دعوت دیا کرتے تھے۔ اور یہ ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے بعض اوقات ہوتا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف لوگوں کو اکساتا تھا۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں
بازار عکاظ میں نے دیکھا کہ ایک شخص کہہ رہا ہے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو تم لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کے پیچھے پیچھے دوسرا شخص کہہ رہا ہے یہ جھوٹا آدمی ہے، یہ بے دین ہے، یہ تمہیں تمہارے بتوں کے خلاف اکسا رہا ہے، اس قسم کی باتیں۔ یہ ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کیا کرتا تھا۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں نے کسی سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ جو آگے آگے نوجوان ہے یہ اس کا چاچا ابو لہب ہے۔ تو جو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی تو اس کا انجام بھی آپ دیکھ لیں، نہ خود کو دولت ایمان نصیب ہوئی، نہ بیوی کو دولت ایمان نصیب ہوئی، نہ بیٹے کو دولت ایمان نصیب ہوئی۔ تو اس سے ہمیں بہت سارے سبق، آج کا جو ہمارا سبق ہے اس سے ہمیں ملتے ہیں۔ ایک سبق یہ بھی ہے کہ کسی کی مخالفت میں ہمیں اتنا زیادہ آگے نہیں جانا چاہیے کہ ہم اس کی توہین گستاخی پر اتر آئیں، اور محض ضد کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے کسی کی توہین اور گستاخی والا معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قسم کی ہدایات بھی منقول ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ ہمیں تعلق بنانا ہے، دوستی کرنی ہے، تو وہ بھی ایک حد میں رہ کے کرنی ہے، کہ کل کو اگر تعلق خراب ہو تو ہمیں کسی جگہ پہ شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ اسی طرح کسی کے ساتھ دشمنی ہے تو اسے بھی اعتدال میں رکھنا ہے، کہ کل کو اگر تعلق اچھا ہو جائے تو پھر شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھنے اور اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔